السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل۔ آج جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کو گوہر نایاب بھی کہتے ہیں، اس کو آل ان ون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو آل راؤنڈر کہہ دیں تو پھر بھی بعید نہیں ہوگا۔ یہ کئی حکماء کے تجربات کا نچوڑ ہے اور حکمت کی دنیا کا ایک مستند ترین نسخہ ہے، اور بہت ہی آزمودہ اور مجرب المجرب نسخہ ہے، اور اکثر حکیموں کا معمول مطب ہے۔ معمول مطب کا یہ ہے کہ ان کے دواخانہ میں یہ نسخہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے فائدے کے لحاظ سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جریان کے لیے، احتلام کے لیے، ذکاوت حس کے لیے یہ کارآمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقوی مادہ منویہ کو پیدا کرنے کے لیے، امساک پیدا کرنے کے لیے، اور جراثیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اور کمزور بدن کو موٹا کرنے کے لیے، اور ضعیف حضرات کو مضبوط اور توانا بنانے کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ جن عورتوں کے بچے کی پیدائش کے بعد دودھ میں کمی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے، اور خشکی کی وجہ سے، گرمی خشکی کی وجہ سے جو رحم کی سوزش ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے، اور جب بے اولاد عورت کے جو ایگز نہیں بنتے اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے، اور ماہواری کی جو بے اعتدالی ہے، ایام کی بے اعتدالی، پیریڈ کی بے اعتدالی، اس کو بھی یہ درست کرتا ہے، اور مرد و عورت کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ غرض اس کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ تو نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے بنانے کا طریقہ بھی اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی۔ سب سے پہلے آپ نسخے کے اجزاء نوٹ کریں۔ سالب مصری 10 گرام، مغز پمبا دانہ 10 گرام، موسلی سفید 10 گرام، سالب پنجہ 10 گرام، ستاور 10 گرام، بیج بند 10 گرام، بہمن سفید 10 گرام، اسگن ناگوری 10 گرام، کونج کے بیج تخم کونج 10 گرام، مغز پستہ 20 گرام، مغز بادام 20 گرام، برہمی بوٹی 30 گرام، تال مکھانہ 10 گرام، اور سپوس اسبغول یعنی چھلکا اسبغول 10 گرام، مغز جیا پوتا 10 گرام، کوزہ مصری 150 گرام، اور سونڈ اس کے اندر ڈال لیں 30 گرام، اور شہد جو ہے وہ 350 گرام۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کونج جو ہے، اس کے بیج جو ہے ان کا چھلکا اتار لینا ہے، اندر سے مغز نکل آئے گا۔ باقی چیزیں صاف کر لینی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ پنسار سے کوئی چیز لیں نا، اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ بعض اوقات اس میں مٹی، پتھر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو پھر پسائی کروا لیں یا خود پیس لیں، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے۔ ان چیزوں کو پیس کے اس کو شہد کے اندر مکس کر دیں۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ پانی نہ گرے، اگر پانی گرے گا تو پھر یہ جو ہے نا خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ شہد کے اندر ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے تو یہ معجون کی صورت میں تیار ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ چھوٹا چمچ ایک صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ، کوشش کریں آدھا کلو دودھ ورنہ 1 گلاس دودھ پی لیں، اور اسی طرح عصر کے وقت دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، 1 ماہ مسلسل استعمال کریں، اور پھر اس کی جو ہے وہ آپ کرشمات دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے امراض، بہت سارے، ابھی میں گنواؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو بہت سارے امراض کے لیے یہ ایک ہی نسخہ انشاءاللہ کافی و وافی ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا 1-2 ویڈیو میں کہ اس کو شیئر کیا کریں،
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو اس میں اجر ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ، اور دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔